السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا سود اور رشوت کا مال توبہ سے پاک ہو جاتا ہے یا پھر نہیں؟ کیا سود کھانے والے کا گناہ صرف توبہ کر لینے سے وہ گناہ سے بری ذمہ ہوگا یا پھر نہیں؟ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ جانیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ گناہگار ہوگا یا پھر نہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت صفحہ نمبر 233 پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سود کا مال کھایا اور وہ رب کی بارگاہ میں آ کے رو کے گڑ گڑا کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دیکھیے، دو چیز ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ اگر ہم اور آپ خدا کی نافرمانی کر لیں، نماز ہم پہ فرض ہے، اگر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ ہم پہ فرض ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ خدا کی نافرمانی ہوئی اور اسے حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کر دی تو ہم اللہ کے گھر میں جا کر اس کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو امید ہے کہ رب تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ لیکن ایک حقوق العباد ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کے مال کو چھین لیا، دوسروں کو تکلیف پہنچائی، یا کسی کا مال قرض لیا یا رشوت لیا، تو جب تک اس کا مال ریٹرن نہیں کریں گے اور جب تک کسی کو دل دکھایا اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، تو جب تک وہ شخص جس سے آپ نے مال لیا تھا یا وہ شخص جس کا آپ نے دل دکھایا تھا وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کی معافی نہیں ہو سکتی، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ تو محترم ناظرین کرام، اسی وجہ سے رشوت کا مال کھانے سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ سے وہ مال پاک نہیں ہوگا، توبہ کی وجہ سے وہ رشوت کھانے والا گناہ سے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقوق العباد ہیں۔ اس وقت وہ گناہ سے بری ذمہ ہوگا جبکہ وہ رشوت کا مال جس سے اس نے لیا تھا اسے ریٹرن کر دے۔ اگر وہ انتقال کر گیا ہو تو اس کی اولاد کو دے، اور اگر اس کی اولاد کا بھی وجود اس دنیا میں نہ ہو تو جتنا مال لیا تھا رشوت کا، سود کا جتنا بھی مال لیا تھا، وہ اس مال کے برابر وہ صدقہ کر دے، تبھی وہ گناہ سے بری ذمہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پہ ایک سوال اور کریٹ ہوتا ہے، کیا سودخور کے یہاں، رشوت لینے والے کے یہاں اور رشوت دینے والے کے یہاں نوکری کرنا، کھانا کھانا، تحفے تحائف قبول کرنا جائز ہے یا پھر ناجائز؟ تو میرے دوستوں، رشوت لینے والے کے یہاں کھانا کھانا، نوکری کرنا اور تحفے تحائف کو قبول کرنا یہ جائز ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ معلوم نہ ہو تحفے لینے والے کو، کھانا کھانے والے کو، کہ وہ بے عین ہی مال حرام سے دے رہا ہو۔ میں آپ کو وہ عبارت بھی پڑھ کر سناتا چلوں جو کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زبانی توبہ سے حرام مال پاک نہیں ہو سکتا، بلکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ جس سے لیا ہے واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے۔ مطلب یہ کہ جس سے سود لیا تھا اگر وہ شخص نہیں ہے دنیا میں تو اب اس کے وارث کو دے، اور اگر اس کے وارث بھی دنیا میں موجود نہ ہو تو اتنے مال کو وہ صدقہ کر دے۔ اور اگر وہ ان تینوں صورتوں میں کسی بھی صورت کو نہیں اپناتا ہے، مطلب نہ اس کو دیتا ہے، نہ اس کی اولاد کو دیتا ہے اور نہ وہ صدقہ کرتا ہے، تب تک وہ گناہ سے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ سے برات نہیں ہوگا، مطلب جب تک وہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت پہ عمل نہیں کرے گا تب تک وہ گناہ سے برات نہیں پائے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے یہاں نوکری کرنا، تنخواہ لینا، کھانا کھانا جائز ہے، جبکہ وہ چیز جو اسے دے اس کا بے عین ہی مال حرام ہونا نامعلوم ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر کوئی شخص اس کے یہاں نوکری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے یا پھر تحفے تحائف لیتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے
اگر اسے لینے والے کو یا کھانے والے کو یا نوکری کرنے والے کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ وہ مال حرام ہے، اگر بیان ہی وہ مال حرام سے نوکری کا تنخواہ دیتا ہے، مال حرام سے کھانا کھلاتا ہے، یہ بات کھانا کھانے والے کو اور پیسہ لینے والے کو، تحفے لینے والے کو نہیں معلوم ہے تو لینا جائز ہے، اور اگر معلوم ہو جائے تو لینا ناجائز ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اسی طریقے کا نالجیبل مسئلہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو ضرور سوال کریں، انشاءاللہ معقول جواب دیا جائے گا۔ احکام شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 233 پر اس مسئلے کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔